الحمدللہ آج 18واں پارہ ہم نے سنا۔ سورہ مومنون مکمل ہوئی، سورہ نور مکمل ہوئی اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ اللہ تعالیٰ قیام کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی نصیب کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورہ مومنون میں سب سے پہلے رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے جنت والوں کی 7 صفات بتائے ہیں کہ جنتی لوگ کیسے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے ایمان کی جو نشانیاں ہیں وہ بتائی ہیں اور ان صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز مومنین کے بارے میں یہ بشارت دی، قد افلح المؤمنون، مومن جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ حقیقی کامیابی جن کو نصیب ہوگی وہ مومن کو ہوگی۔ کسی بڑے بزنس مین، برلا، ٹاٹا، پتہ نہیں کیا کیا، تو بہت سارے برانڈ ہیں، سب سے بڑا برانڈ ہے ایمان کا۔ ایمان کا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پر فرض ہے مومنین کی کامیابی اور مومنین کی نصرت اور مومن کو مدد کرنا، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کریں۔ یہ بڑی آزمائش کی بات ہے، نماز میں خشوع خضوع نہیں رہتا ہے، پہلے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں وہ تو منافق ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سست کھڑا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں فرماتے کہ وہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے مگر سستی سے، کبھی اس پاؤں پہ کبھی اس پاؤں پہ، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے کبھی بازو میں دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر، کبھی سر کھجلا رہا ہے تو کبھی داڑھی، کبھی یہاں کھجلا رہا ہے تو کبھی یہاں، کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہا ہے تو کبھی جبہ۔ بات سمجھ میں آگے نہیں، سست طرح سے کھڑا ہوتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز کیونکہ ذکر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، پہلے بھی بتایا سورہ فرقان میں کہ جو ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ بڑا ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو ذکر سے مراد میں نے بتایا تھا کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، اور ان میں قرآن، دوسرا نماز، اور تیسرا کیا بتایا؟ ذکر و اذکار، تسبیح۔ تو میرے بھائیوں، نماز میں خشوع خضوع اور نماز میں ذکر و اذکار یہ بے حد ضروری ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں کم ذکر کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو شیطان ڈسٹرب کرتا ہے وہ نماز ہے اور قرآن ہے۔ نماز اور قرآن میں بہت ڈسٹرب کرتا ہے، ادھر ادھر لے جاتا ہے، اس کی باتیں اس کی باتیں یاد دلواتا ہے، یہ بات وہ بات۔ مجھے ایک وکیل سے ملاقات ہوئی جو ہائی کورٹ میں ہے، وہ کہنے لگے شیخ ہم نماز میں تو فائل ہوئی کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کورٹ کی فائلیں ہی وہی یاد آتی رہتی۔ ہاں، ایسی نمازیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے، صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح نماز پڑھ لی تو گویا مومن ہے، اب صحیح نماز نہیں پڑھی تو گویا مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہو۔ ادھر سے نماز پڑھاتے اللہ تعالیٰ، ادھر سے فرماتے ان کے لیے بربادی، کوئی کامیابی نہیں۔ کیوں؟ الذین هم فی صلاتهم ساہون، نماز میں سستی، نماز میں کاہلی، ایک وقت کی پڑھی تو دوسرے وقت کی نہیں پڑھی، پڑھی تو ڈھنگ سے نہیں پڑھی، پڑھی تو فرض پڑھے اور سلام پھیرتے ہی جیسے کرفیو لگا ہوا بھاگتا ہے، نہ سنتیں پڑھتا ہے نہ ذکر و اذکار کرتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سلام پھیر کے بھاگ کر گھر چلے گئے۔ معلوم ہے واقعہ؟ معلوم ہے کسی کو واقعہ معلوم ہے؟ کیا کیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ؟ بھاگ کر گھر چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہمارے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، دعا کرتے، اللہ کو یاد کرتے، سلام پھیر کے بھاگنا یہ بے ادبی ہے نماز کے ساتھ۔ لوگ جھگڑتے ہیں وہاں بھی دعا نہیں کرتے،
کہ تمہیں پتہ کیا ہے؟ تم نے حدیث پڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ طریقہ بھی بتایا، ہاں بھاگنا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے اپنے گھر کی کچھ مجبوری بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عبادت کا یہ طریقہ نہیں، عبادت سے جب اب فارغ ہو تو روحانیت باقی رہے، روحانیت باقی رہے، ذکر و اذکار کی لذت زبان میں رہے، اللہ کا خوف اور جو ایمان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے عبادت کے وقت وہ باقی رہے، وہ باقی رہے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں؟ جیسے سچا حاجی، جب اس کی مثال دے رہا ہوں، سچا حاجی جب حج کر کے نکلتا ہے اور خانہ کعبہ کو الوداع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رو رہا ہوتا ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، پرنم آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں کہ اللہ اس گھر سے کیسے جاؤں، کیسے جاؤں۔ اور جو حقیقی حاجی نہیں ہوتا وہ اس دن خوب مٹھائیاں باندھ رہا ہوتا ہے اور سونا خرید رہا ہوتا ہے اور کچھ فون کر رہا ہوتا ہے، گفٹ گفٹ گفٹ۔ فرق معلوم ہوا؟ عبادت، صحیح عبادت کرنے والا اور نہ عبادت کرنے والا، فرق۔ اچھا جی، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں 7 صفتیں ہیں مومنوں کی۔ پہلی نماز میں خشوع، دوسرا لغو باتوں سے اعراض، لغو باتیں، بے فائدہ باتیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے مسلمان کی نشانی یہ ہے جو بے فائدہ بات ہے نا اس سے دور رہے۔ بے فائدہ، بے فائدہ جس سے کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اس میں ثواب ہے، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، تو ویسی مجلسوں سے کیا کرتے ہیں مومن؟ نہیں بیٹھتے، نہیں بیٹھتے، اعراض کرتے۔ اچھا جی، اچھا لغو میں بعض محدثین نے بدعت کی باتیں بھی بتائی ہیں کہ بدعتیوں کی مجلس میں نہیں بیٹھے، علمی فائدہ، علمی فائدہ۔ اور آج ہم نے آگے سورہ نور میں یہ آیت بھی پڑھی، والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو مومن لوگوں میں، مومن بچیوں میں، برقعے والی بچیوں میں، صحیح ایمان والے لڑکوں میں برائی پھیلاتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، گندی مجلسوں کے ذریعے، گندی باتوں کے ذریعے، اور لغو سے بعض نے کہا کہ میوزک، گانے، یہ تمام چیزیں جو لوگ ایمان والوں میں، مومنین میں ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، دردناک عذاب، جو ہے فواحش کو پھیلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لغو سے دور رہنا ہے، بدعات سے دور رہنا ہے، شرکیات سے دور رہنا ہے، جھوٹ سے دور رہنا ہے، جھوٹ والی مجلسوں سے دور رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تب ایمان ہے، تب ایمان ہے۔ اور اگر وہاں آدمی بیٹھ کر جو ہے خوب مزے لینے لگ جائے تو گویا ایمان نہیں ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے مومن کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، فرض۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور پاک دامن رہتے ہیں، پاک دامن رہتے ہیں، پاک دامن بچے اور پاک دامن بچیاں، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اور کیا کرتے ہیں؟ امانت داری۔ اسی طرح سے کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت۔ ایک تو نماز میں خشوع اور دوسرے نماز کی حفاظت، یعنی ایک نماز دوسری نماز، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں بھئی دوسری نماز کا وقت ہو جائے۔ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ پہلا مضمون تھا۔ اس کے بعد جو بڑا مضمون تھا میرے بھائیوں وہ یہ تھا واقعہ افک۔ سورہ نور میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے کو پاک کرنے کے احکامات نازل فرمائے۔ خاندان، معاشرہ، گھر، بیوی اور شوہر پاک دامن رہیں، بیوی اور شوہر پاک دامن رہیں۔ اور پاک دامنی کے لیے سب سے پہلا جو قانون اللہ رب العالمین نے نافذ کیا ہے وہ نگاہوں کو نیچی رکھنا، نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ پاک دامنی تبھی ہوگی کہ جب نگاہیں نیچی رکھی جائیں گی۔ اس پر ایک میں نے مضمون میں نے پڑھا تھا، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھو اسلام کے مقاصد شریعہ سمجھتے ہو؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ مقاصد شریعہ 5 ہیں۔ یہی بچیوں کو بتا دو، یہی بچوں کو بتا دو کہ اسلام کے 5 مقصد ہیں۔ حفظ النسل، تبھی جو ہے زنا کو اللہ نے حرام کیا، فواحش کو حرام کیا، نسل کی حفاظت کی۔ ہاں، جانوروں کی طرح نہیں بنا دیا، جانور
جانوروں کی طرح نہیں بنایا. بات سمجھ آ گئی؟ حفظ النسل. پھر دوسرا مقصد حفظ العقل. تبھی حرام نشے تمام حرام کر دی، تمام حفظ. دوسرا جان و مال کے حفاظت، تبھی قتل کو، چوری کو، اس کے اوپر حد لگا دی. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اس طرح سے مقاصد شریعہ کو سمجھے. تو میں یہاں پر جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے حفظ النسل. اس پر رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت سے جب ایک لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو سبحان اللہ اسی وقت سے اس کو ٹارگٹ دیا ہے کہ اس کی نسل پاک رہے. جب بیوی کے پاس شوہر جائے تو دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک، اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. الہی ہمیں شیطان سے بچانا اور جو تو ہمیں اولاد دے اس کو بھی شیطان سے بچا لے. سبحان اللہ. پھر جب دنیا میں ہمارا بچہ یا بچی پیدا ہو جائے اس کے بعد کیا ہے؟ جہاں اس کا نام رکھنا ہے، تمام چیزیں. پھر رب سبحانہ تعالیٰ نے، اسلام نے، شریعت نے بلوغت سے پہلے اس کے بستر کو الگ کر دینے کے لیے کہا. ابھی آگے بات آئے گی کہ جب بچے اس شعور کو پہنچ جائیں کہ وہ احساس کرنے لگ جائیں کہ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے، مرد کا کیا کام ہے، عورت کا کیا کام ہے، فرمایا اس کے بستر بھی الگ کر دو. اور اول ٹائم میں جب وہ کمرے میں آتے ہیں بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہ ہو. دیکھا کس طرح سے پورا ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کا ذہن صاف رہنا چاہیے، اس کی فطرت اچھی رہنی چاہیے. پھر کیا کیا ہے؟ نگاہوں کو نیچی رکھنے کے لیے کہا، نگاہیں نیچی رکھنا. اچھا پھر کیا کہا ہے کہ تمام برائیوں سے دور رہنا ہے. اور سورہ نور میں اس کا حکم ہوا کہ مشرک اور زنا اس کو حرام کیا اور ان سے نکاح کو بھی حرام کر دی. اس کے بعد ایک بڑا واقعہ بیان ہوا. عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں پر تہمت لگی. تہمت لگانے والے منافق تھے. منافقوں کو یہ حسد ہوا کہ آخر اس گھر کی عزت دن بدن جو ہے دوبالا ہوتی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو جنت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں. یہ ان کو برداشت نہیں تھا. ہوا ایسا، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار جو ہے وہ ایک جگہ گر گیا غزوہ تبوک کے موقع پر واپسی کے وقت میں. تو میرے بھائیوں ایسا ہوا کہ منافقین نے کیا کیا کہ سازش رچی اور سازش رچ کے کیا کیا کہ ان پر تہمت لگا دی. دیکھیں اس واقعے کو رب تعالیٰ اس طرح بیان فرما رہے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اللہ، جو لوگ بھی افک لے کر آئے، افک کہتے ہیں الٹی بات. افک کس کو کہتے ہیں؟ ایک سچی بات کو بری بات، اس کو چھپا لینا، سچی بات کو، جھوٹی بات کو ظاہر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افک. رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے یہ فرمایا جو لوگ بھی افک لے کر آئے ہیں نا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مومنوں، تمہیں تکلیف ضرور ہے لیکن تم اس کو برا نہیں گمان کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوا. کیوں بہتر ہوا؟ منافقین کی لسٹ دکھ گئی، منافقین سب ایک طرف ہو گئے اور نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں برا گمان کرنے لگے. اور مومنین کی فہرست الگ ہو گئی اور انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، پیارے نبی کا گھر ایسا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. معلوم ہوا جس کو آپ جانتے ہیں کہ واقعتاً یہ پاک دامن ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اس کی عزت کا دفاع کیجیے. جس طرح سے مومنوں کی ایمان کی رب تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ انہوں نے یہ کہا نہیں ھذا افک مبین، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. ہوا ایسا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا بہت تکلیف ہوئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو یہاں پھر آج واقعے میں یہ چیز آ رہی ہے کہ بیوی کا احترام. کسی کی بات سن کے بیوی سے لڑنے لگ جانا، کسی کی بات سن کے بیوی پر تہمت لگانے لگ جانا، کسی کی بات سن کے اس کے تعلق سے جا کر اپنے سسرال والوں سے کہنے لگ جانا وہ یوں کہہ رہا تھا، وہ اس کے بارے میں بھی احکام آگے آ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بہت بری بات. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو نہیں بتایا
کہ آپ کے تعلق سے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ بس باہر سے تحقیق کر لی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ لیا، اور اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ لیا، آپ کی سہیلیوں کو بھی پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی اس عمر میں ہے کہ ان کو ابھی بھی کھیل کے تعلق سے ان کا اتنا سا ذہن ہے، باقی ہرگز ہماری ماں ایسے نہیں۔ یہ جو لوگوں نے کہا یہ ضرور سازش ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ باہر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر اپنے والدین کے ہاں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چھوڑ کے آگے، یہ کہہ کے آگے کچھ دن آپ یہیں رہیے۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسا ہوا کہ آپ اپنی نوکرانی کے ساتھ باہر جو ہے گئے اور دیکھا کہ آپ کا جو ہے جو نوکرانی تھے ان کا پاؤں پھسل گیا یا ان کا پاؤں پھسلا، تو اس نوکرانی نے یہ بات کہی تعیسا مستہ برباد ہو۔ وہ صحابی تھے، یہ بات سننی تھی۔ تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم بہت غلط جملہ کہا آپ، ایک صحابی کے بارے میں اس طرح کہتے ہو، مومن کی بربادی کی دعا کرتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ مستہ رضی اللہ عنہ وہ جو ہے منافقین کے جال میں، کچھ لوگ معصوم بھی ہوتے ہیں، جو کوئی کہتا ادھر ہی ہو جاتے ہیں، ان کو کہانی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں، ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی تھے مستہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، مستہ رضی اللہ عنہ نے آپ پر تہمت لگائی ہے۔ اللہ، یہ سننا تھا ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کو اب بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماں باپ کے ہاں کیوں چھوڑا ہے، اور لوگ کیا میرے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں جو کہ بہتان ہیں، جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جو کہ ایک پاک دامن پہ تہمت لگانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت رونے لگ گئے اور بہت تکلیف میں رہے۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے آپ کی برات میں قرآن اتار دیا، بل ہوا خیر لکم۔ اللہ اکبر۔ دیکھا رب تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر کے لیے خیر ہی خیر ہے، وہاں سے برات آئے گی پاک دامنی کی۔ اللہ، اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے، اور مومن آپ کا دفاع کریں گے، اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور آپ کو جا کر خوشخبری سنائی اور آیتیں پڑھ کے سنائی۔ ماں جو تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدہ محترمہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیجیے۔ کیا کہا؟ عائشہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیجیے۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے جو ہے میری برات کی آیتیں اتاری ہیں اور قرآن اتارا ہے۔ باہر کیف بہت ذہین تھے، بہت جو ہے پاک دامن تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے پاک دامنی کے تعلق سے قرآن اتارا، اور جو تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے 80 کوڑے، اور فرمایا جو مومنوں کے اندر فواحش اور برائیوں کو عام کرتے ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور جو توبہ نہیں کرتے اسی طرح مر جاتے ہیں وہ بہت عذاب کا سامنا کریں گے۔ اور سب الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ بتایا میرے بھائیوں۔ اس کے بعد مضمون ہے گھر میں داخل ہونے کے آداب۔ گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، کسی کے گھر میں یا اپنے گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، جب بھی تم داخل ہو اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں تو پہلے آپ کیا کرو، اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلھا، اور پھر گھر والوں پر سلام۔ یہاں ایک چھوٹی سی تفصیل بھی ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے، آپ نے پہلے سلام کرنا ہے یا اجازت طلب کرنی ہے۔ تو جو ترتیب قرآن کی ہے وہ یہی ہے، پہلے رنگ مار دینا، آج کل رنگ آ گئی جس کو آپ کنیکٹنگ کہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانا، پھر کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ادب میں کیا ہے، دائیں اور بائیں جانب رہیں، بیچ میں سوراخ میں سے دیکھے نہیں کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا، یا یہاں سے آواز نہیں آئی تو جا کے کھڑکی میں سے، کھڑکی کھلی ہوئی ہو وہاں سے اندر جھانکنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اندر جھانکتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دو، آنکھ، اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں دیکھا، کسی کے گھر میں جھانکنا کتنا بڑا گناہ ہے، بالکل نہیں جھانکنا۔
بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو کیا ہے طریقہ؟ طریقہ یہ ہے دروازے کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہونا ہے، کنیکٹ کرنا ہے، 3 مرتبہ سلام کرنا ہے۔ اگر دروازہ کھل جائے آپ اندر آ جائیے، دروازہ نہیں کھلتا تو آپ واپس چلے جائیے، یہ طریقہ۔ اچھا کس وقت میں آنا ہے کس وقت میں نہیں آنا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ ہر وقت رات کے 12 بجے بھی جناب تشریف لے آئے، ایسا نہیں۔ دوپہر میں جو سونے کا وقت ہے اس میں تشریف لائے، نہیں، ایسے وقت میں تشریف نہیں لانا ہے، بلکہ اوقات ہیں۔ اسی طرح اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ٹیلی فون کرنے کا بھی کچھ طریقہ ہونا چاہیے۔ نماز میں رنگ بج رہی ہے، بجا رہا 10 کالے، یہ بیچارہ نماز میں ہے، اب بزرگ آدمی اس کو بند کرنا بھی نہیں آتا، اور کچھ لوگوں کو تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، نماز میں رنگ الٹی سیدھی لگا لیتے، اور اتنی بھی ان کو علمی یا اتنا بھی ادب نہیں ہے۔ جائز ہے اسلام میں، آپ فون نکال کے بند کر لیجیے یا سائلنٹ کر لیجیے، جائز ہے، لیکن وہ حرکت کو ہی جائز نہیں سمجھتا۔ حرکت کر دی تو نماز باطل ہو رہی ہے، لوگوں کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن وہ اسی طرح کھڑا ہے، ایسا نہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں؟ اور فون کرنے والے کو بھی اتنا شعور ہونا چاہیے، یہ کون سا وقت ہے، کیا سونے کا ہے، کیا نماز کا ہے، کیا کھانے کا ہے، اور فون کر کے بھی پوچھے بھائی کیا میں بات کر سکتا ہوں، آپ فری ہیں؟ یہ ادب بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھا اسلام، سبحان اللہ۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ جو ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر آپ وہاں کسی کو گھر میں نہیں پاتے ہو تو داخل نہیں ہوئیے یہاں تک کہ آپ کو اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر یہ کہہ دیا جائے آپ چلے جائیں تو چلے جائیں، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ گھر کے اندر اگر عورت ہے تو آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے وہ صاف صاف اپنے لہجے کے اندر سختی رکھتے ہوئے گھر میں کوئی نہیں، آپ واپس چلے جائیے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں؟ یا ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون گھر رہ گیا، آپ نے فون اٹھایا، عورت نے فون اٹھایا، کسی نے پوچھا بھائی فلاں گھر میں ہے، تو اس کو فوری کہنا چاہیے گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، آپ کون ہیں، کس خاندان سے ہیں، جب آئے تو بتائیں گے، تھوڑی دیر دوبارہ کال کریں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، عورت کو رب تعالیٰ نے فرمایا نرم بات میٹھی بات آگے سے مت کرے، اگر کریں گے تو جس کے دل میں بیماری ہے وہ بار بار کال کرے، بار بار۔ دیکھا عورتوں کو کیسے سکھایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ بچیوں کو کیسے بتایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بتایا جا رہا ہے آپ ان کو کہہ دیجیے آپ چلے جائیں، یا آپ دوبارہ فون مت کریں، یا فلاں وقت میں آئیں گے تو آپ کر لیجئے گا، یا ہم کہہ دیں گے تو یہاں سے کال آ جائے گی، دوبارہ کال کرنے کی ضرورت، اس طرح سکھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، پھر دوبارہ کال کریں، نہیں تو ہم کریں گے، یہ باتیں کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ دیکھا سبحان اللہ۔ اس طرح سے گھر کو پاک رکھنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار نبھانا ہے، ہر ایک کو اپنا کیریکٹرز جو ہے وہ رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا میرے بھائیو، اس کے بعد میں نے بتا دیا کہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا عورتوں کو خصوصاً حکم، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو اے پیارے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور پاک دامن رہیں، اور اسی طرح سے اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے صرف شوہروں کے لیے، اور کبھی بھی پاؤں مار کے نہ چلیں، پاؤں مارنے سے بھی خوبصورتی ظاہر ہو سکتی ہے یا نہ دیکھنے والا بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے دوپٹے کو اپنے سینے کے اوپر ڈال کے رکھیں اور اپنی خوبصورتی کو ہرگز، چاہے وہ ہاتھوں کی ہو، پاؤں کی ہو یا چہرے کی ہو، ظاہر ہرگز نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو پہلا دروازہ ہے اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو وہ کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، سب سے پہلا دروازہ کیا ہے؟ آنکھ کا۔ میں نے کسی بڑے عالم کو سنا تھا یا میں نے کہیں پڑھا، یہ مجھے یاد نہیں، یہ میں جملہ آپ کے درمیان کہہ رہا ہوں، آپ اس کی تحقیق کرنا کہ آنکھ کے گناہ کتنے ہیں اور زبان کے گناہ کتنے ہیں۔ بہت سارے انہوں نے لکھے، اور جب آدمی وفات پاتا ہے تو سب سے پہلا جو
جسم کو کیڑا لگتا ہے وہ آنکھ کو لگتا ہے۔ اس کا میں نے انسان کا تو نہیں دیکھا، جانوروں میں نے یہ تجربہ کیا۔ میں دیہاتی آدمی کہ جب جانور مر جاتا ہے تو سب سے پہلے کیڑا کہاں لگتا ہے؟ آنکھ کو لگتا ہے۔ اگر جانور صحیح سلامت ہے، کہیں پر بھی کوئی چوٹ ووٹ نہیں، تو آنکھ ہی میں آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو اس طرح سے جو فزیکل لوگ ہیں، یعنی نفسیات والے وہ اس چیز کو لکھتے ہیں کہ آنکھ کا تحفظ کتنا ضروری ہے۔ جس کی آنکھ محفوظ ہے برائی سے، اس کا دل برائی سے محفوظ ہے، اور جس کی آنکھ محفوظ نہیں ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا سورس ہے کان کا۔ کان بھی محفوظ رہنا چاہیے ہر برائی سے، گانا، گالی گلوچ، بری چیزیں، تمام چیزوں سے پاک رہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، بیگمات کو نگاہیں نیچی رکھیں، اور وہ میں نے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو بیان فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان لک الاولی ولیس لک الثانیہ، ایک مرتبہ دیکھ لیا آپ نے غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے، وہ تو معاف ہے، دوسری مرتبہ دیکھنا معاف نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا فلمیں دیکھنی بھی جائز نہیں ہے، ڈرامے دیکھنے بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ہی بندے کو عورتیں دیکھتی ہیں تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے لڑکے ہوتے ہیں، اور مرد دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں، تو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پاک دامنی اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو اعمال ہم یا وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے عمل کر رہا ہوں اور وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے، یا غیر مسلم کوئی عمل کر رہا ہے اور وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھی نیکیاں کر رہا ہوں، اس کی ایک بڑی مثال اللہ نے دی، بڑی مثال، اور مثال یہ دی ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع، جو لوگ کفر میں رہتے ہیں، نفاق میں رہتے ہیں، شرک میں رہتے ہیں، بدعت میں رہتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے سراب ہو۔ سراب کس کو کہتے کون بتائے گا؟ سراب ایک بڑی مثال ہے، سبحان اللہ۔ ابھی گاڑی ڈرائیو کرتے نا ہم، دور سے روڈ ہی چمکتی ہے، لگتا ہے پانی ہے وہاں پہ۔ لانگ روٹ پہ آپ نے ڈرائیو کیا نا، جب دھوپ پڑتی ہے روڈ کے اوپر اور آپ ڈرائیو کر رہے ہوں بڑی اچھی روڈ پہ، روڈ ہی میں لگتا ہے پانی ہے، پیاسا تو بھاگتا ہوا جائے گا نا، بھاگتا ہوا جائے گا، پانی پانی پانی، لم یجدہ شیئا، وہاں جائے گا تو کوئی پانی۔ تو کافر اپنا عمل کر کے اسی طرح تمنائیں لگائے بیٹھا ہے جس طرح سے ایک پیاسا اس سراب کو پانی سمجھتا ہے، وہ پانی نہیں ہے۔ کافر اپنی نیکیوں کے لیے سمجھتا ہے وہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اسی سراب کی مانند، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو ملے گا ایمان کے بعد ملے گا، توحید کے بعد ملے گا، سنت کے بعد ملے گا، اطاعت کے بعد ملے گا، اللہ کی بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ملے گا۔ یہ بڑی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ رب سبحانہ و تعالی ہمیں توحید و سنت دے، ایمان دے، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرما دے۔ اچھا میرے بھائی، اس کے بعد جو بڑا مضمون ہے ان میں ہے رسول محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کا بہت برا انجام ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے نبی کی مخالفت کسی عمل میں نہیں کرنا، جو کرے گا وہ بہت رسوا ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک لڑکے کی شادی ہوئی تو اللہ نے اس کو مال دے دیا، ماشاءاللہ مال دے دیا، تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر سیٹل ہو گیا، تو شادی اس کی وہیں ہوئی۔ آیا شادی کرنے کے لیے تو ادھر ہی سے لے کر آیا اپنے بارات کے لیے، وہ جو دوست احباب تھے، کچھ ڈھول بجانے والے، کچھ وہ عجیب عجیب سے کپڑے جو غیر مسلموں کے ہیں وہ والے لے کر آئے۔ یہ میں اپنی لائف کی بات بتا رہا ہوں۔ تو شادی ہوئی، لوگوں نے بہت سمجھایا، ماں باپ بڑے نیک اس کے، انہوں نے سمجھایا مت کرو، یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو اسی طرح شادی کروں گا۔ جنہوں نے لڑکی دی انہوں نے سمجھایا، نہ میں اسی طرح۔ تو ایک مہینہ بھی شادی نہیں رہ پائی،
1 مہینہ میں بہت رسوا، بہت ذلیل، آخر میں والد نے مارا، سب نے مارا، پھر بیچارے کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر اس نے توبہ کی، کافی سالوں کے بعد اس کی ایک نیک جگہ پھر شادی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد سے میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے واقعتاً اپنی زندگی کو سنوارا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ جب بھی انسان بزنس کے اندر سود لے کر جا کے چاہتا ہے جلدی مالدار بن جائے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ رسول سے جنگ لیتا ہے، اللہ اچھا خاصا کاروبار بالکل فلاپ ہو جاتا ہے، ذلیل، رسوا، رشتہ دار سب ٹینشن کس چیز کی بھائی؟ سود چڑھ رہا ہے دن بدن۔ بات سمجھ آگے نہیں؟ تو کیوں اللہ اور رسول کی مخالفت جب لیتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، یا تو وہ کسی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے، بڑی آزمائش میں، ایکسیڈنٹ، بزنس فلاپ، یہ وہ، گھر ٹوٹ جائے گا، سب کچھ ختم، او یصیبہم عذاب علیم، اور اگر یہاں مہلت ہوئی تو آخرت میں تو بہت برا عذاب ہے، بہت برا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت جائز نہیں ہے، ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے اور اللہ اور رسول کی مخالفت سے باز رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا مضمون، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ والزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں آیا ہے یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نور کے بارے میں پوچھا۔ یہودیوں نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت کا خلاصہ کر، بس 2-3 منٹ کے اندر بات ختم کر۔ اللہ کے نور کے بارے میں رب سبحانہ و تعالیٰ، اس میں سب سے پہلے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کا جو بھی یہ دنیا میں نور ہے نا، یہ ذاتی نور نہیں، ذاتی نور یعنی رب سبحانہ و تعالیٰ کے جو چہرے کا نور ہے وہ یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے چہرے کے نور کے آگے ایک چادر ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ذرا سا بھی نور، چادر ہٹ جائے اور ذرا سا بھی نور اس دنیا کی طرف آ جائے، سب چیز جل جائے، سب چیز ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنا رب تعالیٰ کا جلال اور عظمت کا نور ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو رب تعالیٰ کا نور ہے، یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس دنیا کو جو روشن کرنے کے لیے پیدا فرمایا، روشن کرنے کے لیے جو پیدا کر، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جب غزوہ خندق تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، اور شعر کیا تھا؟ لولا اللہ مہتدینا ولا صمنا ولا صلینا، اگر اللہ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی، کس طرح ہم روزے رکھتے اور کس طرح نمازیں پڑھتے۔ یہ رب سبحانہ و تعالیٰ احکم الحاکمین کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں روشنی بھی عطا کی، روشنی بھی عطا کی۔ اس روشنی کی مثال جو اللہ نے نور مختلف طرح سے پیدا کیے، چاند کی شکل میں، سورج کی شکل میں، ستاروں کی شکل میں، اور پھر بعض لوگوں نے اس سے ہدایت مراد لی ہے، بات سمجھ میں آ گئی نہیں، اور بعض نے اللہ اور رسول کی اطاعت مراد لی ہے، بعض نے قرآن مراد لیا، بعض نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد لی۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح سے پورا گھر اندھیرے میں ہو اور ایک مشکات ہو، مشکات ایک یہ گھڑی کے برابر ایک چھوٹا سا وہاں پہ کٹ ہو، اور وہاں پر ایک قندیل جلی ہوئی ہو، اور وہ قندیل کس چیز کی ہو کہ اس کے اندر ایک قندیل جانتے ہیں نا آپ، چراغ، اور جب چراغ جلے ہو تو اس کے اوپر ایک زجاج کانچ کا اس کے اوپر پہناوا ہو، اور سبحان اللہ اس قندیل میں اگر زیتون کا تیل ہو، اور وہ زیتون کا تیل کے جو مبارک تیل ہے، جلاؤ یا نہ جلاؤ اس کی روشنی تو رہتی ہے، اس کی روشنی تو رہتی ہے۔ یہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دے کر دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ رب تعالیٰ کا نور وہ ہدایت کی شکل میں، رب سبحانہ و تعالیٰ کا نور اس دنیا کے روشنی کی شکل میں اور ایمان کی شکل میں، اللہ کے رسول کی اطاعت کی شکل میں، ہر طرح سے رب سبحانہ و تعالیٰ احکم الحاکمین اپنی دنیا والوں کو یہ نشانیاں دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی دنیا بھی اچھی کریں اور آخرت بھی اچھی کریں۔ دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے اس کے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دے کر، صفات علیہ کا وسیلہ دے کر
اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادگی عطا فرما دے، جو قید و بند کے اندر ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ مولا کریم ہمیں تمام بری چیزوں سے، وہ برے اخلاق ہوں تب، عارضل عمر ہو تب، فتنے اور آزمائش ہوں تب، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں لگے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ دار عطا کرے، نیک رشتہ عطا کرے، اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ اللہ تعالیٰ بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ جو نیک خواہشات ہیں مولا کریم تو وہاب ہے، ہماری نیک خواہشات کو خانہ غیب سے پورا فرما، اس میں مدد فرما، اس کو مکمل کر دے، اور رب تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور کفران نعمت سے بچائے۔ مولا کریم تیرے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دے کر ہم ہر دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو آسان کر دے، اور ان کے لیے بھی آسانی مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی آسانی مانگتے ہیں۔ پوری دنیا میں امن پیدا کر دے اور ہمارے ملک میں بھی امن پیدا کر دے۔ غزہ کے مسلمانوں کو کے تمام مشکلوں کو آسان کر دے، ان کی بچیوں کی حفاظت فرما، ان کو کھانے اور پینے کی تمام اشیاء فرما۔ رب تعالیٰ ان کے دشمنوں کو شکست دے، ذلیل و رسوا کر دے، ان کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ جہاں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کی مدد فرمائے، ان کو رب تعالیٰ مکمل فرمائے، ان کے چلانے والوں کی حفاظت فرمائے، ان کو عافیت عطا کرے، ان کو کامیابیاں عطا کرے، اور رب تعالیٰ جو ان کے معاون ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔